نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين میرے محترم قرآن مجید فرقان حمید کی میں نے ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے لیے ایک حکم صادر فرمایا ہے۔ قرآن مجید ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے وہ کتاب نازل فرمائی ہے جس کے مطابق ہم نے زندگیاں بسر کرنی ہے۔ آپ کبھی کوئی الیکٹرانکس کی چیز لے کے آئے، اس کے اندر آپ کو ایک بک ملتی ہے۔ وہ جو بک یا کتاب ہوتی ہے اس میں لکھا ہوتا ہے سارا سسٹم اس مشین کا کیا کیا ہے، اس کو کیسے کیسے استعمال کرنا ہے، اس کے کیا کیا معاملات ہیں، کیا کیا فنکشنز ہیں، کیا کیا اس کا طریقہ استعمال ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، انسان کی پیدائش کے بعد انسان کے متعلق جو کتاب اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے انسان کی رہبری کے لیے اور انسان کے فنکشن کے لیے، وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید۔ انسان نے کیسے زندگی گزارنی ہے، انسان نے دنیا میں آ کے کیا کچھ کرنا ہے، اس کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، وہ تمام کا تمام قرآن مجید میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں وہ نازل فرما دیا، وہ حکم صادر فرما دیا۔ انہی احکامات میں سے ایک حکم نامہ میں نے پڑھا ہے جس کے متعلق میں آپ سے 10 منٹ لیے ہیں بات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے حبیب کی۔ اب دونوں حکم اللہ تعالیٰ نے اکٹھے کر دیے، اپنا حکم ماننے کا بھی اور اپنے محبوب کا حکم منوانے کا بھی، دونوں اکٹھے کر دیے۔ جس طرح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کلمہ پورا نہیں ہوگا، محمد الرسول اللہ پڑھنے سے کلمہ پورا ہوگا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میری محبت کرتا ہے، مجھ سے محبت رکھتا ہے، میرا کہنا مانتا ہے، وہ میرے محبوب سے محبت کرے اور میرے محبوب کا کہنا مانے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے کے دعوے بے شمار ہوئے، بے شمار لوگوں نے محبت کے دعوے کیے، اور جو محبت کا دعویٰ جس نے کیا اس نے ثابت بھی کر دیا۔ میں 2 صحابہ اکرام کی باتیں کروں گا یہاں پر۔ 2 صحابیوں کے واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر، تم دین کو کتنا سمجھتے ہو، دین کے بارے میں کیا معلومات رکھتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، میں دین کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ دین جو ہے یہ میرے ہر ایک معاملے سے افضل ہے۔ میں اپنی جان کے بعد ہر ایک معاملے میں دین کو افضل سمجھتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عمر
تیرا دین ابھی مکمل نہیں ہوا۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا جب تک تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے نہ پیار کرو، مجھ سے محبت نہ کرو گے، تب تک تمہارا دین مکمل نہیں ہوگا۔ آپ نے اسی وقت عرض کی یا رسول اللہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، ہر ایک چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ ہی میرے سب کچھ ہیں۔ حضور نے فرمایا اب تمہارا معاملہ جو ہے ایمان کا وہ مکمل ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک ہم اپنی جانوں سے بھی زیادہ بڑھ کر نام رکھیں گے اس وقت تک ہمارا دین مکمل نہیں ہوگا۔ دین کی روح ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہوئے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، کافروں نے پکڑ لیا، کافروں نے سختیاں کرنی شروع کر دی، بہت زیادہ سختیاں کی، بہت زیادہ سختیاں کی، اتنی سختیاں کی کہ آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا، آپ کے جسم کی جگہ جگہ سے خون بہنے لگ گیا۔ ایک کافر جو آپ کے جاننے والا تھا، سردار تھا، وہ وہاں بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ اے ابھی خبیب ایک بات سن میری، تو صرف اتنا کہہ دے کہ جو آج مجھے تکلیف ہو رہی ہے کاش اس جگہ میں نہ ہوتا، محمد ہوتے، تو میں وعدہ کرتا ہوں تجھے ابھی سے آزاد کروا دوں گا، تمہیں اس تکلیف سے آزاد کر دیا جائے گا، تجھے چھوڑ دیا جائے گا، صرف اتنا جملہ کہہ دے۔ آپ نے فرمایا کہ تو مجھے یہ کہتا ہے، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک میں ذرا سا کانٹا بھی چبھ جائے، میری جان کیا، میری اولاد، میری نسل قربان پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر، آپ کی شان پر اور آپ کی ذات پر ذرا سی بھی میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے عزیز دوستو، ان صحابہ نے حضور کے ساتھ وقت گزارا، حضور کی محبت میں رہے۔ ہمیں ان سے درس یہ ملتا ہے کہ ہم اپنے اس نبی کے ساتھ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، جو ہماری بخشش کے لیے راتوں رات بے شمار روتے رہے، ساری رات رو کے گزار دی اور یہی کہتے رہے کہ اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ میرے عزیز بھائیوں، اسی طرح ایک اور اللہ کے رسول کے صحابی ہیں اور ان کا مقام جو ہے وہ غلاموں میں آتا ہے، وہ غلام ہیں۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت حق دی، جب حضور نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، لوگوں کو کہا کہ میں نبی ہوں اور گواہی دینے کا جب وقت آیا تو بچوں میں سب سے پہلے مولا علی شیر خدا نے کہا کہ میں ایمان لے آیا۔ جب مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں ایمان لے آیا، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ میں ایمان لے آئی، اور غلاموں میں سب سے پہلے اس نے کہا کہ میں ایمان لے آیا۔ جن کی میں بات کرنے لگا ہوں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں۔ حضور کے غلاموں کے ساتھ حضور کا پیار کتنا ہے اب میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ آپ بیسکلی غلام نہیں تھے، بلکہ ہوا کچھ یوں تھا، یہ اس دور کی بات ہے جب انسان کو غلام بنایا جاتا تھا، انسان کی خرید و فروخت ہوتی تھی، یہ اس دور کی بات ہے۔ آپ اپنی والدہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ اچانک ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور ڈاکوؤں نے گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے گھیرا ڈال کے سارا قافلہ لوٹ لیا، اور جو اچھے نوجوان تھے ان میں سے آپ کو پکڑا اور پکڑ کر وہ بھی ساتھ لے گئے اور وہاں جا کر مہنگے داموں سیل کر دیا، بیچ دیا۔ یہ بکتے بکتے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے نے
خریدا اور آپ کو پیش کیا۔ آپ پھر جب اس حضور کی بارگاہ میں آئیں تو آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہونے کے بعد وقت گزرتا رہا۔ اب بہت سارے ایسے غلام ہوا کرتے تھے کہ جن کو کوئی آزاد کر دیتا پیسے دے کے۔ غلام خریدا میں نے، پیسے دیے، اس کے بعد کہا جا آج کے بعد تو آزاد ہے۔ آزاد بندہ جو تھا وہ اپنی مرضی سے باہر بھی جا سکتا، آزاد بندہ اپنی مرضی سے جا کے سو بھی سکتا، لیکن غلام جو ہے وہ نہ سو سکتا تھا، نہ وہ باہر جا سکتا تھا، نہ وہ کچھ اور معاملات کر سکتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سیدنا محمد یار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید۔ تو یہ جو غلام ہے، غلام کے بارے میں بتا رہا تھا کہ غلام کو جو غلام مکے کا جو دستور تھا کہ آپ کا غلام ہے تو غلام کا جوتا، جو اپنے آقا کا جوتا دھوپ میں پڑا دیکھ لیا اس نے، تو اگر اس نے وہ جوتا اٹھا کے چھاؤں میں رکھا، آقا دیکھ لیتا کہ اس نے جوتا میری مرضی کے بغیر اٹھایا ہے تو اس پر بھی کوڑے لگائے جاتے۔ اتنا زیادہ برا سلوک غلاموں کے ساتھ ہوتا تھا۔ لیکن یہ جو صحابی ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام اس طرح کے ہیں کہ آپ بازار میں جا رہے تھے تو کسی نے دیکھا کہ یہ تو زید ہے، آپ کے علاقے کا وہ بندہ تھا۔ اس نے کہا بات سنو، تم زید بن حارثہ ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا یار تمہارا باپ اور تمہاری ماں تمہاری جدائی میں رو رو کے ان کا برا حال ہو گیا ہے، میں تمہارے علاقے کا وطن کا ہوں، تم کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا میں مکے میں رہتا ہوں۔ کس کے پاس؟ کہا کہ میں محمد رسول اللہ کے پاس رہتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا، وہ کہتا میں آج رات جاؤں گا، میں تمہارے ماں باپ کو اطلاع دوں گا۔ انہوں نے تمہیں ڈھونڈا، کس جگہ نہیں، ہر جگہ تلاش کیا پر تم نہیں ملے۔ چلے گئے، جا کر ان کے والدین کو کہا کہ تمہیں مبارک ہو، تمہارا وہ بچہ جو گم ہوا تھا میں نے مکے میں دیکھا ہے۔ اس نے کہا اچھا، ماں کو بتایا، اتنے خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے رات نہیں گزارنی، آپ ابھی پیسے اکٹھے کریں اور جا کر اس بچے کو آزاد کروا کے لے کے آئیں۔ انہوں نے بوریاں اکٹھی کی پیسوں کی کہ پتہ نہیں کتنے مانگے، منہ بولی قیمت دیں گے، بوریاں اکٹھی کی کر کے تو راتوں رات سفر کیا، 2 دن 3 دن کی سفر کر کے تو مکہ میں پہنچے۔ مکہ میں آ کر پوچھا کہ محمد کا گھر کون سا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں آئے تو آ کر حضور سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے پوچھا کیسے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا ہم فلاں علاقے سے آئے ہیں، ہمارا ایک بچہ آپ کے پاس ہے، زید اس کا نام ہے، میں اس کا باپ ہوں، میرا نام حارثہ ہے، وہ آپ کا غلام ہے، ہم اس کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ جتنے پیسے کہیں ہم اس کے پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، آپ وہ ہمیں واپس کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس کو بلاتا ہوں، آپ پہلے شناخت تو کر لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی، حضرت زید تشریف لے آئے، آ کر حاضر ہوئے، فرمایا یہ تم سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ جب دیکھا باپ نے تو باپ نے دیکھ کر کہا کہ تم زید ہو، میں تمہارا باپ حارثہ ہوں۔ اٹھے، گلے لگایا، چوما، پیار کیا، کتنی دیر تک سینے لگا کے روتے رہے، اس کے بعد بیٹھ گئے، کہنے لگے کہ اس بچے کو آپ آزاد کر دیں، میں اس کو لینے کے لیے آیا ہوں، جتنے پیسے آپ کہیں کہ یہ ہمارے پاس پیسے موجود ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیسوں کی کوئی بات نہیں ہے، پیسوں کا معاملہ نہیں ہے، اگر یہ تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے تو بغیر پیسوں کے میں دینے کو تیار ہوں، کوئی معاوضہ نہیں، کوئی پیسے نہیں۔ حضور نے فرمایا میں تم باپ بیٹوں کو اکیلے ٹائم دیتا ہوں تاکہ میرے بیٹھنے پر کہیں ایسا نہ ہو کہ معاملہ کو طے نہ پائے یا بچہ جو نہ مانے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔
باپ نے کہا بیٹا ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، چلو آؤ ہم تمہیں آزاد کروا دیتے ہیں، تم اپنی مرضی سے جیو گے، اپنی مرضی سے سو گے، اپنی مرضی سے جاگو گے، جتنے پیسے تمہارا آقا مانگے گا ہم دینے کو تیار ہیں۔ حضرت زید نے کہا کہ ابا ایسا تو نہیں ہو سکتا، میں تمہیں ملنے کے لیے تیار ہوں، ماں کو ملنے کے لیے جانے کے لیے تیار ہوں، ماں میرے پاس آ جائے، پر خدا کی قسم میں اس آزادی سے 1000 درجہ اچھا ہوں حضور کی غلامی میں یہ غلامی چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، میں آقا کی غلامی کو ترک نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا تمہاری مت ماری گئی ہے، ہم تو تمہیں آزاد کروانے آئے ہیں، تمہیں پتہ ہے آزاد کا کیا معاملہ ہوتا ہے، غلام کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ غلام اپنی مرضی سے پانی نہیں پی سکتا، غلام اپنی مرضی سے جا کے لیٹ نہیں سکتا، غلام اپنی مرضی سے باہر نہیں جا سکتا، تم غلام ہو؟ کہا کہ نہیں، میں اس غلامی میں اتنا خوش ہوں کہ بے شمار آزادیاں قربان کر دوں۔ ابا میں واسطہ دیتا ہوں مجھے لے کے نہ جائیں، میں ماں کو ملنے آ جاؤں گا، ماں میرے پاس آ جائے، پر میں اس آقا کا بالکل در نہیں چھوڑ کے جا سکتا۔ میرے عزیز دوستو، نبی کے ساتھ پیار ہمیں سکھایا گیا، صحابہ نے انہوں نے اتنا پیار کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہ جو غلام تھے وہ بھی حضور کے دامن سے رہے، اور جو دوسرے صحابہ تھے وہ بھی آقا کی غلامی میں رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا آقا کس کس کو مل سکتا ہے؟ ہم خوش قسمت انسان ہیں جو اللہ نے اتنا پیارا محبوب ہمیں عطا فرمایا اور ہمیں حضور کی امتی بننے کا شرف حاصل ہوا۔ بے شمار نبی ایسے تھے جو یہ خواہش کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں یہ امت دے دے، اس امت کے جو مقامات محشر میں قیامت کے دن دیکھے جائیں گے، وہ نبیوں نے جب دیکھے نا مقامات، ان کے درجات کی بلندیاں ان کو دیکھا تو خواہش کی مولا یہ امت ہمیں دے دینا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ تو امت میرے آخری نبی محمد رسول اللہ کی امت ہے۔ تو پھر نبیوں نے کہا کہ مولا پھر ہماری درخواست یہ قبول کر لے کہ نبوت لے لے، ہمیں اس نبی کا امتی بنا دے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں آقا کا امتی بنایا، دنیا میں ہم آئے ہیں حضور کی محبت میں زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھیں، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے نبی کی اطاعت میں وقت گزاریں۔ بے شمار لوگوں نے پیسہ کمایا، بے شمار کوٹھیاں بنگلے گاڑیاں حاصل کی، لیکن یاد رکھو جو غلامی مصطفیٰ میں مزہ ہے وہ کسی اور بات میں نہیں۔ پیسہ کمانا برا نہیں، مکانات بنانا برا نہیں، لیکن اس کو اپنی اول ترجیح نہ بنا لو، بلکہ اول ترجیح غلامی مصطفیٰ کو قبول کرو۔ میرے بھائیوں، خود بھی حضور کی غلامی میں آ جاؤ، اپنی اولادوں کو بھی حضور کی غلامی کا درس دو۔ جس گھر میں غلامی مصطفیٰ ہے وہ گھر اس دنیا میں سب سے بہترین گھر ہے۔ آج میں اپنے پاس آنے والوں کو یہ درس دیتا ہوں کہ آپ جس کے دل میں حب مصطفیٰ ہے وہ سمجھے کہ میں کامیاب انسان ہوں، اور میں یہ اعلان کرتا ہوں سادات کی مسند پر، جس کے دل میں حب رسول موجود ہے وہ قبر میں بھی بخشا جائے گا، وہ حشر میں بھی بخشا جائے گا، جنت میں اس کا ٹھکانہ ہے۔ یاد رکھو، میں یہ پورے ثبوت سے کہتا ہوں، اگر اس بات میں آپ کے دلوں میں محبت رسول ہوئی اور اگر آپ میں سے کو بخشا نہ گیا، میں اعلان کرتا ہوں قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لینا آ کے۔ اللہ کے رسول کی قسم کھاتا ہوں، میں نے اللہ کے ان ولیوں سے سنا ہے جو محبت رسول رکھتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ جب دنیا سے رخصت ہو تو تمہارے دلوں میں محبت رسول ہونی چاہیے۔ محبت رسول کے دامن کو مت چھوڑنا، محبت رسول کے دامن کو پکڑ کے رکھنا۔ حضور کی جب بات آ جائے، حضور کی شان جب سامنے آ جائے، اگر موقع مل جائے اپنا تن، من، دن، اولاد سب کچھ قربان کر دینا، رسول اللہ کا دامن نہ چھوڑنا۔ اور یہی میں درس دینے کے بعد التجا کرتا ہوں کہ اے رب ذوالجلال اس سارے پنڈال کو عشق مصطفیٰ کی دولت سے مالا مال فرمانا، ہمیں بھی عشق مصطفیٰ دے دینا، ہماری نسلوں کو بھی عشق مصطفیٰ عطا فرما دینا۔
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ دوست کوئی کیک لے کے آئے ہیں، ان کا ذوق ہے کہ کیک کاٹا جائے گا، تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کیک کٹے گا، تو صلاۃ والسلام پڑھیں گے قاری صاحبان، اور اتنی دیر میں یہ کیک کاٹا جائے گا۔ لائیں جی کچھ چھری وغیرہ پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا علی وسیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ اللہ کے شیر حیدر قرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر قرار پر درود، مولا حسن حسین کے کردار پر درود، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، آمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یا ذا الجلال والاکرام، اے پاک پروردگار 2.5 لاکھ درود پاک کا ثواب تیرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں یہ ساری محفل پاک کا ثواب پیش کیا، قبول فرما۔ آقا علیہ السلام کی امت محمدیہ کے لیے سال ثواب کی پیش کیا، قبول فرما۔ سلسلہ چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، ویسیہ، سہروردیہ، تمام سلسلوں کے بزرگوں کو پیش کیا، قبول فرما۔ اس محفل پاک کو سجانے میں دام میں در میں سخن حصہ جس نے لیا، تمام کو جزائے خیر عطا فرما، دنیا اور آخرت بہتر بنا دے۔ اے پاک پروردگار بے اولادوں کو صاحب اولاد کر، بے نمازیوں کو نمازی بنا، جن کے لیے دعا کے لیے جس نے کہا ہر ایک کی مراد کو پورا فرما۔ اے پاک پروردگار مہربانیاں فرما، اے اللہ کرم نوازیاں فرما، اے اللہ تیرا جود، تیرا کرم، تیرا فضل دستگیری فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔